یہ بہت بڑا میدان تھا جس میں ایک طرف چند جھوپڑیاں اور کچھ دور ایک بڑا سا چبوترا تھا جس پر ایک بہت بڑا تختہ رکھا ہوا تھا۔ تاہم باہر کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مرونی کدھر مار گیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ سب اپنی پناہ گاہوں میں آرام کر رہے ہوں گے۔ وہ زمین کے اندر ٹھنڈے ماحول میں رہتے ہیں، مریسی نے بتایا۔ صحرا کی سخت ترین دھوپ بھی 4-6 فٹ سے زیادہ نیچے حرارت نہیں پہنچا سکتی۔ یہ جو تم جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے سے مینار دیکھ رہے ہو، وہ ہوا خورے ہیں۔ دن کی تپتی گرم آگ میں جھلستی ہوا جب ان میں داخل ہوتی ہے تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اچھا، میں نے تعجب سے کہا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ ثمانیہ کہاں ہو سکتی ہے۔ وہ باہری کسی جھونپڑی میں قید ہوگی۔ مروں زمین کی پناہ گاہوں میں کسی اجنبی کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ تو پھر چلو، میں نے دور بنی جھونپڑیوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ذرا دیر میں ہی ہم جھونپڑیوں کے نزدیک پہنچ گئے۔ وہ 4 جھونپڑیاں تھیں جو ایک قطار میں بنی ہوئی تھیں۔ میں نے آہستہ سے ایک کے دروازے کو دھکا دیا اور اندر جھانکا۔ اندر کوئی نہیں تھا۔ ہم نے دوسرے پھر تیسرے جھونپڑی کی تلاشی لی، مگر سب خالی تھی۔ اب چوتھی جھونپڑی باقی تھی۔ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اگر وہ یہاں بھی نہیں ملی تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ اس کو کھا چکے ہیں، مریسی نے کہا۔ لیکن وہ آدمی تو کہہ رہا تھا کہ وہ جشن کے انتظار میں ہے، میں نے کہا۔ ہاں، دیوتا کرے ایسا ہی ہو، مریسی نے کہا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو میں ان سب کو جلا کے راکھ کر دوں گا، میں نے غضبناک لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں میرے لہجے میں کیا تھا کہ مریسی ٹھٹک کے رک گیا۔ میں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی اور لات مار کے دروازہ کھولا۔ ملگجے اندھیرے میں ایک کونے میں مجھے ایک ڈھیر سا دکھائی دیا۔ مریسی نے آگے بڑھ کے اسے جھنجھوڑا۔ چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو، ایک خوفزدہ نسوانی آواز بلند ہوئی۔ ثمانیہ! میں نے لحظ بھر میں اس کی خوفزدہ آواز پہچان لی اور تیزی سے بڑھ کے ڈھیر کو ایک طرف کیا۔ اس کے نیچے ثمانیہ موجود تھی۔ اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ میں نے اس کے منہ کو بندھن سے آزاد کر دیا۔ تم؟ ثمانیہ کے منہ سے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ ذرا دیر بعد اس کے اوسان بحال ہوئے تو میرے سامنے چپ گئی۔ شہزادے، یہ کیا حرکت تھی؟ اپنے آپ کو عذاب میں کیوں مبتلا کیا تم نے؟ میں نے پوچھا۔ وہ چپ رہی، بس ایک بار نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا، پھر نگاہیں جھکا لی۔ بولتی کیوں نہیں؟ میں نے اسے ڈانٹا۔ میں کیا کرتی، مجبور تھی، آپ تو جانتے ہیں۔ وہ دھیرے سے بولی۔ کیا جانتا ہوں؟ میں نے لپٹ کے کہا۔ بھلا یہ کوئی طریقہ ہے کہ تم محل چھوڑ کر سرا امتحان میں نکل آئیں؟ تمہیں کیا پتا ہم سب تمہارے لیے کتنے پریشان تھے۔ مجھے معاف کر دیجیے، میں بے حد شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف اٹھانا پڑا۔ روئے حزین کی قسم، میں مجبور تھی۔ اگر میں وہاں رہتی تو میرا دل پھٹ جاتا۔ مجھے معاف کر دیجیے، وہ افسردگی سے بولی۔ اس کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ اب یہ سوال جواب بعد میں کر لینا، پہلے ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی مرونے ادھر آ نکلے اور ہم پھنس جائیں، مریسی نے کہا۔ تم نے ٹھیک کہا، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، میں نے تیزی سے کہا، اور وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ جھونپڑیوں سے ذرا پرے ایک چھوٹا سا پہاڑی ٹیلہ تھا۔ مریسی نے کہا، اس ٹیلے کے پار پانی کا چشمہ ہے، ہم اس میں تیر کے چلیں گے۔ کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ ٹیلے پر چڑھنے کے دوران ہمیں ہوا لگے گی، اس سے ہماری بو چاروں طرف پھیل جائے گی، اور جب ہم پانی میں ڈوب کے باہر نکلیں گے تو بو عارضی طور پر غائب ہو چکی ہوگی۔ اس طرح کتسور ہماری بو نہ پا سکیں گے۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ثمانیہ نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ ہم تینوں بڑی پھرتی سے ٹیلے پر چڑھنے لگے۔ ٹھنڈی ہوا ہماری بدن سے ٹکرا رہی تھی۔ ہم نے ٹیلے پر چند منٹ ٹھہر کے ذرا سانس لی اور پھر نیچے اتر گئے۔ تم وہاں سے کیسے بھاگے؟ ثمانیہ نے مریسی کو گھونپتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہارے سوال کے جواب کا پابند نہیں ہوں، مریسی نے دو ٹوک جواب دیا۔ اب میں تمہارا قیدی نہیں ہوں۔ یہ مت بھولو کہ تم ابھی تک جل پریشا کی سرزمین پر ہو، اور جب تک تم اس سرزمین پر ہو ہمارے قیدی ہو، ثمانیہ نے سخت لہجے میں کہا۔ تم یہاں میری حاکم نہیں، مریسی نے ترکی بترکی جواب دیا۔ سنو، میں نے مداخلت کی، یہ حاکم اور محکوم کا جھگڑا ختم کرو اور خاموش رہو۔ تمہاری آواز سے کہیں کوئی مرونا باہر نہ نکل آئے۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں چشمہ آ گیا اور ہم اس میں کود گئے۔ مریسی کی ہدایت کے مطابق ہم پہلے چشمے کے بہاؤ کے ساتھ تیرتے رہے، پھر کافی دیر پانی میں ڈبکی لگائے رہے، پھر باہر نکل آئے۔ یہ جگہ قدرے نشیبنی تھی۔ چشمہ ایک زمین دوز نالے میں جا رہا تھا جو زیادہ سے زیادہ 2-2.5 فٹ کا رہا ہوگا۔ مریسی نے بتایا، مرو نے یہ چشمہ خود یہاں تک لایا ہے تاکہ پانی کی مسلسل فراہمی رہے۔ بعض اوقات سنگریز اندھی کے باعث جب باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے نا، تو پھر وہ اپنی پانی کی ضرورت اسی طرح پوری کرتے ہیں۔ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی اور ریت پر ہی لیٹ گیا۔ تھکن سے میرا برا حال ہو رہا تھا اور بھوک بھی لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، ہم یہاں غذا کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ شکار کرنا پڑے گا، مریسی نے جواب دیا۔ کس چیز کا شکار؟
یہ سرائے جنگل نہیں، میں نے کہا، یہاں جنگلی ہربانے ہوتے ہیں جو فضا کی تلاش میں نکلتے ہیں اور دن کی تیز گرمی اور دھوپ میں سایہ دار جگہوں میں چھپے رہتے ہیں، مریسی نے بتایا۔ مگر وہ اس وقت ہمیں کہاں ملیں گے؟ میں نے پوچھا۔ بس دیکھتے جاؤ، وہ ہنسا، پھر ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے کئی مرتبہ ریت کو مٹھی میں بھر کے سونگا، پھر ایک سمت گھٹنوں کے بل چکنے لگا۔ یہ کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ میں نے ثمانیہ سے پوچھا۔ یہ جنگلی ہربانہ کے پیشاب کی بو سونگھ رہا ہے، ثمانیہ نے بتایا۔ اس طرح سے ان کے جھنڈ کا پتہ چل جاتا ہے۔ ذرا دیر میں ہی کسی جانور کی آواز ہوئی اور ساتھ ہی کوئی ریت پر دب سے گرا۔ ثمانیہ اٹھ کھڑی ہوئی اور تیزی سے اس طرف بڑھنے لگی جس طرف سے آواز آئی تھی۔ آپ بھی آ جائیں، اس نے کہا اور ٹھہر کے میری طرف دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایک بات کی اجازت طلب کرنی ہے۔ گو کہ یہ جسارت ہے، لیکن اگر آپ نے اجازت دے دی تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ اس کی آواز میں بے پناہ لجاجت تھی۔ کہو، میں نے نرمی سے جواب دیا۔ کیا میں آپ کو شہزادہ کہہ سکتی ہوں؟ اس نے امید بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ کیا میں نے گستاخی کر دی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں نے ہنسی روک کے کہا، اگر تم اس طرح خوش ہو تو مجھے قطعاً کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر عورت کو اپنی زندگی میں ایک شہزادی کی طلب ہوتی ہے۔ جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا نا، تب آپ شہزادے تھے، آج آپ بادشاہ ہیں، لیکن میں تو شہزادے پر مر مٹی ہوں اور اس پر مٹنا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی، تیزی تھی، جیسے جلدی سے بہت کچھ کرنا چاہتی ہو۔ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں کہ دل کے احساسات کسی مقام کے تابع نہیں ہوتے۔ یقین مانو کہ یہ قدر ہمیشہ رہے گی۔ تم میں خادمہ غلام نہیں، بلکہ اپنی شہزادی کی دوست ہو، قابل احترام دوست۔ ثمانیہ ریت پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کے بوسہ دیا، اپنی آنکھوں پر رکھا اور بولی، شہزادے، اب زندگی کی ضرورت نہیں رہی۔ دیوتا جب چاہیں مجھے طلب کریں۔ میری آرزو پوری ہو گئی۔ میں نے اپنے احساسات آپ تک پہنچا دیے۔ وہ رونے لگی۔ میں نے مریسی کی طرف دیکھا، وہ کسی جانور پر جھکا ہوا تھا۔ میں نے ثمانیہ کو کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور بولا، چلو، ابھی بہت سفر باقی ہے۔ ثمانیہ دھیرے سے اٹھ گئی۔ ہم دونوں مریسی کی طرف بڑھ گئے۔ وہ ہمیں قریب پا کے ہنستے ہوئے بولا، دیکھا، میں نے ایک کم عمر ہربانہ شکار کر لیا ہے۔ یہ اپنی مادہ کی آواز پر آیا تھا، میں جس کی آواز نکالنے میں ماہر ہوں۔ اس کے ہاتھ میں خنجر دبا ہوا تھا اور وہ بڑی تیزی سے اور مشاکی سے ہربانہ کی کھال اتار رہا تھا۔ چند ہی منٹوں میں اس نے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے کر لیے، پھر ادھر ادھر دیکھا اور کہنے لگا، یہاں گوشت بھوننے کے لیے آگ جلانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ اگر ہم دائیں جانب چلیں تو گھنٹے بھر میں مرونوں کی حدود سے نکل جائیں گے، پھر خطرہ کم ہو جائے گا۔ یعنی خطرہ کم ہوگا، مٹے گا نہیں۔ میں نے استفہامیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ سرائے امتحان کا نام ہی خطرہ ہے، جان کی بازی ہے۔ کبھی مرونے، کبھی سرائے جانور، قطسور، کبھی بگوچے اور کبھی کبھی دیوی کے عاشق جان باز جادوگر۔ مریسی نے گہری سانس لے کر کہا۔ ہم نے ہربانہ کے گوشت کے ٹکڑے سنبھالے اور آگے چل پڑے۔ کافی دور چلنے کے بعد جب صبح کا سورج اگنے لگا، تب ہمیں ایک بڑا سا پتھر نظر آیا۔ ہم اس پتھر کی اوٹ میں آرام کرنا ہے، یہاں ہم آگ پر گوشت بھونیں گے۔ ہم پتھر سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ پتھر ٹھنڈا تھا، میری پشت کو اس کی ٹھنڈک سے بے حد سکون ملا۔ ثمانیہ اور مریسی نے مل کر ادھر ادھر سے سوکھی جھاڑیاں اکٹھی کی۔ مریسی نے پتھروں کو رگڑ کے آگ جلائی اور گوشت کے ٹکڑے بھوننے لگا۔ ذرا دیر میں ہی اشتہا انگیز مہک پھیلنے لگی۔ شہزادے، یہ لیجیے۔ ثمانیہ نے بھونی ہوئی ران مجھے تھمائی۔ شروع کیجیے، آپ کو بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے ران ہاتھ میں لی اور کہا، اکٹھے شروع کریں گے، میں مزید انتظار کر سکتا ہوں۔ آپ شروع کیجیے، وہ دوسرا ٹکڑا میرے لیے ہی بھون رہا ہے، ثمانیہ نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ مسالے دار نہ ہونے کے باوجود بھنے ہوئے گوشت کا ذائقہ عمدہ تھا، اوپر سے بھوک بھی شدید تھی۔ ہم تینوں آدھے سے زیادہ ہربانہ چٹ کر گئے۔ مجھے تو اب نیند آنے لگی ہے، مریسی نے ہاتھ کی پوچھ سے اپنا منہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے ہمیں باری باری آرام کرنا چاہیے۔ میں نے تجویز پیش کی تاکہ بے خبری میں دھر نہ لیا جائے۔ درست، مریسی نے کہا۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم دونوں آرام کرو، میں جاگتا رہوں گا، پھر کچھ وقت کے بعد تم دونوں کو اٹھا دوں گا۔ میں نے کہا، نہیں نہیں، ثمانیہ نے فوراً کہا، مجھے جاگنا ہے، میں ویسے بھی کم سوتی ہوں، اسی لیے میری ذمہ داری ہے آپ ہمارے بچ جائیں۔ اسی لیے میری ذمہ داری زیادہ ہے، میں نے اس کو ٹوکا۔ ثمانیہ نے بے چاغی سے میری طرف دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ اس دوران مریسی ریت پر لیٹ چکا تھا۔ ذرا دیر میں اس کے خراٹے بلند ہونے لگے۔ ثمانیہ نے بھی نزدیکی پتھر سے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے اس کو دیکھا، وہ بے حد نفیس و نزار دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی اجلی رنگت مانند پڑ چکی تھی، خوبصورت بال الجھے ہوئے تھے اور ہونٹوں پر پیپڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ حالانکہ وہ بہت خوبصورت اور دلکش سراپا کی مالک تھی۔ ذرا دیر میں وہ بھی سو گئی۔
میں سوچنے لگا کہ آگے کیا ہوگا، ہم محل کی طرح واپس جائیں گے اور کیا مریسی ہمارے ساتھ واپس جائے گا؟ وہ دوبارہ قید ہونا چاہے گا کیا؟ تو پھر ثمانیہ کو کیسے واپس جانے پر آمادہ کیا جائے؟ اب روشنی پھیلنے لگی تھی اور دور دور تک منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے پہلی بار صحرا میں سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، دور دور بہت، جہاں صحرا امتحان کی آخری حد تھی۔ اس کو کونے سے سورج آہستہ آہستہ نکل رہا تھا، اس کی سنہری کرنیں ریت پر پڑ رہی تھیں اور صحرا پر ریت سونے کا برادہ لگ رہی تھی۔ ہر طرف سے جیسے سنہری رنگت کی بارش ہونے لگی۔ میں محسوس سا سایہ یہ منظر دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور پتھر سے قدرے دور جا کر اگتے ہوئے سورج کو دیکھنے لگا۔ اتنا صاف اور شفاف، ہر قسم کی فضائی آلودگی سے پاک تازہ منظر، جس نے مجھے تر و تازہ کر دیا تھا۔ میں نے دو چار گہری سانسیں لیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک مجھے کچھ فاصلے پر حرکت محسوس ہوئی۔ میں نے غور سے اسی طرف دیکھنے لگا۔ یوں لگا جیسے وہ حرکت میری طرف بڑھی چلی آ رہی ہو۔ وہ بہت دور تھے، لیکن میری تیز نگاہ نے ان کی حرکت کو محسوس کر لیا۔ میں نے تیزی سے پلٹ کے مریسی کو جھنجھوڑا، ثمانیہ کو اٹھایا۔ جلدی اٹھو، کوئی ہماری طرف آ رہا ہے۔ مریسی اچھل کر بیٹھ گیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ثمانیہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے پوچھا، وہ کدھر ہے؟ اس طرف ہو۔ میں نے پتھر کی دوسری جانب اشارہ کیا۔ کہیں وہ جادوگر نہ ہو، مریسی نے پریشانی سے کہا۔ لگتا ہے ابھی دیوتاؤں کو ہمارا سکون پسند نہیں ہے۔ یہ وقت شکایت کا نہیں، عمل کا ہے، ثمانیہ نے کہا۔ فوراً سوچو ہمیں کس طرف جانا ہے۔ میں کیا بتاؤں؟ اس کے لہجے میں بے بسی عیاں تھی۔ ہم نشیب میں ہیں، وہ دور ہی سے ہمیں دیکھ لیں گے۔ مگر وہ کون ہو سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ مریسی ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر اس کی نگاہ پتھر پر پڑی اور اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ اب کیا ہوا؟ میں نے اس کی کیفیت دیکھ کے پوچھا۔ خیریت تو ہے نا؟ نہیں، وہ بے چارگی سے پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ نشان دیکھ رہے ہیں، ہم برے پھنس گئے۔ کیا مطلب؟ میں نے قدرے درستگی سے کہا۔ جو بات ہے واضح بتاؤ تاکہ صورتحال کو سمجھ سکے۔ کوئی فائدہ نہیں، عشق کے ماتوب ہمیں پکڑ ہی لیں گے، مریسی نے بسی سے کہا اور زمین پر گر پڑا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی اس کو اتنا مایوس، پریشان، ہمت چھوڑنے والا نہیں دیکھا تھا، حتیٰ کہ جب بھی اس کی یہ حالت نہیں ہوئی تھی جب مرونوں نے ہمیں مسالے دار مانیہ کے برتنوں میں قید کر دیا تھا۔ اس کی حالت غیر دیکھ کر میں نے ثمانیہ سے پوچھا، اس کو کیا ہوا ہے؟ شہزادے، یہ پتھر کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں، ہم اس نشان سے آگے نہیں جا سکتے، ثمانیہ نے آہستگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ یہاں کون سی رکاوٹ کھڑی ہے؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، میں نے پوچھا۔ آپ کو دکھاتی ہوں، ثمانیہ نے کہا اور ساتھ ہی دوڑ لگا دی۔ فرلونگ بھر دوڑ کر وہ اچانک کسی غیر مرئی رکاوٹ سے ٹکرا کے نیچے گر پڑی، پھر سنبھل کے اٹھی اور میری طرف پلٹ کر آ کر بولی، ہم قیدی بن چکے ہیں، یہاں سے دیوی اشتیار کی سرحد شروع ہو چکی ہے، اب ہمیں کہیں نہیں جا سکتے، اب ہم ان کی قید میں ہیں۔ کیا دیوی اشتیار نے ہمیں قید کر لیا ہے؟ میں نے تیزی سے کہا۔ نہیں، ہم ان جادوگروں کے اثار میں آ چکے ہیں جو دیوی اشتیار کے لیے دن رات پوجا پاٹ، جادو ٹونے میں مصروف رہتے ہیں، اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے طرح طرح کے جتن کرتے ہیں، خوفناک اعمال کرتے ہیں۔ ثمانیہ کی آواز میں مایوسی تھی۔ اچانک مجھے خیال آیا، یہی تو ویسی صورتحال جس کا ہم ایک اجنبی جزیرے میں سامنا کر چکے تھے۔ اس وقت میرے ساتھ راول تھا، لیکن مجھے اس کے برعکس کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ میں نے کہا، میں کوشش کرتا ہوں۔ میں جلتی چلتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں ثمانیہ غیر مرئی رکاوٹ سے ٹکرا کے گری تھی۔ میں نے اس جگہ کھڑے ہو کر ہاتھ آگے بڑھایا، مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ پھر چند قدم آگے بڑھا تو میرے ہاتھ کسی رکاوٹ سے ٹکرائے۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کے دیکھا، دوسری طرف چمکتی ہوئی ریت صاف دکھائی دے رہی تھی، لیکن کوئی رکاوٹ نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے دائیں بائیں ہاتھوں کو پھیلایا، مجھے لگا جیسے کوئی شیشے کی دیوار ہے جو میرے ہاتھوں کی بلندی سے بھی زیادہ تھی۔ میں نے ایک زوردار لات ماری اور میری ساری ٹانگ جنجنا گئی۔ میں غیر مرئی رکاوٹ عبور کرنے میں ناکام رہ گیا۔ یہاں پہلی مرتبہ مقدس نیلم پتھر کی پراسرار طاقت بھی کام نہیں آئی تھی۔ میں نے بے ساختہ پلٹ کے ثمانیہ کی نگاہوں سے پرے ہو کر اپنے زیر جامہ پر ہاتھ مارا۔ وہ پتھر کے کپڑے کے رومال میں لپٹا ہوا زیر جامہ میں موجود تھا، لیکن اس کا صاف صاف مطلب یہی تھا کہ اس جگہ مقدس نیلم پتھر کی پراسرار قوتیں بھی بے اثر تھیں۔ تو کیا دیوی اشتیار کی پراسرار طاقتیں اس پتھر کی طاقتوں سے زیادہ پر اثر تھیں؟ بے شمار سوالات میرے اندر سر اٹھانے لگے۔ مریسی گردن پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا، اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دیا ہوا تھا، اور ثمانیہ، وہ بے حد مطمئن نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ابتدائی طور پر جو پریشانی کے ساتھ دکھائی دیتے تھے وہ اب مفقود تھے۔ کیا بات ہے؟ تھوڑی دیر پہلے تم جتنی پریشان دکھائی دے رہی تھی اب بالکل مطمئن اور پرسکون ہو، میں نے پوچھا۔ مجھے کوئی خوف نہیں، سب سے زیادہ خوف جان کا ہوتا ہے،
جب میں نے محل چھوڑا تو میں آپ کی محبت کے بوجھ سے بحال تھی، راز فاش ہونے کے ڈر سے خوف زدہ تھی، لیکن اب مجھے موت کا کوئی خوف نہیں۔ اب آرزو صرف اتنی ہے کہ اگر موت لکھی ہے تو میں آپ پر قربان ہو جاؤں اور آپ کو بچا لوں۔ ثمانیہ کی آواز میں بے حد اطمینان اور لہجے میں بے پناہ ٹھہراؤ تھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، بس یہ سنا ہے کہ اشتیاق دیوی کے عاشق ہیں اور اس کی خوشنودی کے لیے اس طرح کے طریقے آزماتے رہتے ہیں۔ وہ کبھی اپنی کبھی دوسروں کی قربانی دینے میں گریز نہیں کرتے۔ یہ کیسی دیوی ہے جو بے گناہوں کے خون سے خوش ہوتی ہے؟ عشق بذات خود دل کا گناہ ہے، پھر سزا تو ملتی ہے نا، ثمانیہ نے دھیرے سے جواب دیا۔ میں بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ آنے والے بڑی تیزی سے قریب آ رہے تھے۔ مریسی ان سے بے پناہ خوفزدہ تھا اور ثمانیہ جیسے موت کے لیے تیار تھی۔ آخر کیا تھے وہ لوگ؟ گرد و غبار بتا رہا تھا کہ وہ تعداد میں اچھے خاصے ہیں۔ مریسی گردن گھٹنوں میں دبائے بیٹھا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کیا۔ کیا اس طرح بیٹھنے سے خطرہ ٹل جائے گا؟ میں نہیں جانتا، مریسی نے گگیائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ اب ہم آپ کے رحم و کرم پر ہیں، وہ جیسے چاہیں ہمیں قربان کریں۔ کیا مطلب قربان کریں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ دیوی اشتیاق کی خوشنودی کے لیے اس کے حضور قربانی پیش کرتے ہیں کہ شاید وہ خوش ہو کر انہیں اپنے دیدار سے سرفراز کر دیں، لیکن دیوی؟ مریسی کہتے کہتے چپ ہو گیا، پھر بولا۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ ہمارے کئی لوگ ان کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ وہ بے حد ظالم و سفاک ہیں، حالانکہ دوسرے دنیا کے لوگوں سے ان کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ خطرہ تو ہوتا ہے۔ تم لوگوں نے جل پریشا کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر چھوڑی تھی کیا؟ ثمانیہ اس کی بات کاٹتے ہوئے غر آئی۔ اس دوران وہ جادوگر قریب آ گئے۔ ان کے جانور گھوڑوں سے ملتے جلتے تھے، لیکن ان کی ٹانگیں زیبری کی طرح اونچی تھیں۔ ان کا ایک قدم گزوں پر پڑتا تھا۔ وہ شاید 15-20 سوار تھے جو ہمارے سامنے قطار بنا کے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک کے سر کی ٹوپی میں کالے رنگ کا پر لگا ہوا تھا۔ وہ کود کے نیچے اترا، چند لمحے کھڑا مجھے گھورتا رہا، پھر درست لہجے میں بولا، تم لوگ کون ہو؟ میں نے اس کا جائزہ لیا۔ اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں، ناک دبی ہوئی اور پھولی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، ہم جل پریشا سے تعلق رکھتے ہیں اور راستہ بھٹک کے ادھر آ نکلے ہیں۔ اچھا؟ اس نے غور سے مجھے دیکھا، پھر میرے عقب میں کھڑی ثمانیہ کو اور اس کے پھیلی ہوئی سیاہ مائل ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بولا، واہ عورت، سفید رنگت والی۔ اس نے گھوم کے اپنے ساتھیوں پر نگاہ ڈالی۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اتر آئے۔ اے خلخال، اس نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا، تو جا اور دیکھ، کیا یہ عورت قربانی کے قابل ہے؟ وہ آدمی جس کو خلخال کے نام سے پکارا تھا ثمانیہ کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ خبردار، میں نے سخت لہجے میں کہا، اگر اس کو ذرا بھی ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ خلخال نے میری بات انسنی کرتے ہوئے پیش قدمی جاری رکھی اور ثمانیہ کے بالکل نزدیک پہنچ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، جیسے اس مداخلت کی قطعاً توقع نہ ہو۔ اس نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کے پیچھے دھکیلا۔ اس کے ہلکے سے دھکے میں اتنی طاقت تھی کہ میں لڑکھڑاتا ہوا ریت پر کئی قدم دور جا گرا۔ اس نے آگے بڑھ کے ثمانیہ کو سونگا۔ اس نے اس کے پیٹ پر منہ رکھ کے گہری سانسیں لیں، پھر اس کی پشت پر منہ رکھ کے گہری گہری سانسیں کھینچی اور پیچھے ہٹ کے سر سے پیر تک ثمانیہ کا جائزہ لیا۔ پھر پر والے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ خلال، تو نے کیا دیکھا؟ پر والے نے پوچھا۔ اس کو کسی مرد نے چھوا اور نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے، خلال نے بتایا۔ واہ خلال، واہ، تو زبردست دانا ہے، ہمیشہ تو نے درست نشاندہی کی ہے۔ وہ ہنسا اور اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ خلخال میری طرف بڑھا۔ اس نے میرے چاروں طرف گھوم پھر کے جائزہ لیا، پھر اپنا منہ میرے پیٹ پر رکھ کے گہری گہری سانسیں لیں، پھر میری پشت کو، سینے اور پیٹ کو کئی بار سونگھ کر پر والے کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا بات ہے؟ خلخال تو کچھ پریشان لگ رہا ہے، پر والے نے سوال کیا۔ سردار شمشاد، دیوی کی قسم، یہ شخص کسی دوسرے کی بوجھ سے پاک ہے۔ اس کو کبھی عورت کے ساتھ خلوت نشینی میسر نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود یہ شخص کسی خاص شے کا مالک ہے۔ اس کے بدن میں کوئی عجیب سی مہک ہے۔ کیا مطلب؟ شمشاد نے پوچھا۔ وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ سردار، میں نہیں جانتا، لیکن اس کے اندر کچھ مختلف ہے۔ وہ کیا ہے؟ مجھے سوچنے کا موقع دے۔ ٹھیک ہے، سردار شمشاد نے جواب دیا، پھر مریسی کی طرف اشارہ کر کے بولا، اس کو تو نے کیوں نظر انداز کر دیا؟ سردار، اس میں سے تیز بو آتی ہے، یہ دل پھینک عاشق ہے، اس کو سوائے خلوت نشینی کے اور کوئی کام نہیں۔ اچھا، تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی؟ تو ٹھیک ہے، اس کو خدمت کے لیے لے چلو اور ان دونوں کو قربانی کے لیے تیار کرو۔
سردار شمشاد نے کہا اور اپنی سواری کی طرف پلٹ گیا۔ اس نے سواری کی راس پکڑ کے جھٹکا دیا۔ وہ گھوڑے نما جانور فوراً ہی اونٹ کی طرح زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ بیٹھ کر بھی 5 فٹ اونچا ضرور ہوگا۔ سردار شمشاد نے سواری کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کنگ لگائی اور اس کی پشت پر سوار ہو گیا۔ ایک آدمی نے پکڑ کے سامانیہ کو ساتھی کی مدد سے سواری پر لادا، دوسرے نے مجھے، پھر اس نے مریسی کو پکڑ کے اوپر اچھالا۔ اس کو سواری پر بیٹھے شخص نے کسی گیند کی طرح پکڑ لیا اور اپنے پیچھے بٹھا دیا۔ ذرا دیر بعد ہی ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ وہ بالکل خاموش تھے۔ جانور تیزی سے دوڑ رہے تھے۔ ان کے دوڑنے سے بری طرح جھٹکے لگ رہے تھے۔ ذرا دیر میں ہی میرے بدن کی چوڑیاں ہل گئیں۔ میں نے اتنے تیز دوڑتے ہوئے جانور ٹی وی اسکرین پر بھی دیکھے تھے، جن کے قدم گزوں گزوں فاصلے پر پڑتے تھے، لیکن حقیقی طور پر کسی جانور کی پشت پر سوار ہونے کا زندگی میں پہلی بار سامنا کیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پیٹ میں آنتیں ایک دوسرے سے لپٹی جا رہی ہیں۔ پھر اچانک مجھے ایک زوردار کہہ آئی اور میں بے حال ہو گیا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ مجھے سوار کی پشت سے اچھی طرح باندھا گیا تھا کہ میں گر نہ سکوں، لیکن میں اتنی تیز رفتاری کا عادی نہیں تھا اور بار بار الٹیاں کر رہا تھا۔ اس کے باوجود سوار نے اپنا سفر موقوف نہیں کیا اور نہ ہی میرے متعلق کسی قسم کے تردد کا اظہار کیا۔ میں نیم بے ہوشی کے عالم میں اس کی پشت سے چمٹا رہا۔ شاید یہ خود کو گرنے سے بچانے کی لاشعور کوشش کا نتیجہ تھا۔ پتہ نہیں کتنی دیر سفر جاری رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں فرش پر پڑا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ پیر کھلے ہوئے تھے۔ چند لمحے تو میں چت پڑا رہا، پھر میں نے خود کو گھسیٹ کے اٹھایا اور دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ اندر بھلگجا اندھیرا تھا، چھت بہت اونچی تھی۔ میں نے 2-3 بار آنکھیں میچ کریں دوبارہ کھولیں، تب میں بہتر طریقے سے دیکھنے کے قابل ہوا۔ یہ ایک ہال نما کمرہ تھا، مگر بالکل خالی۔ میں نے آہستگی سے اٹھنے کی کوشش کی، جسم کا جوڑ دکھ رہا تھا۔ میں کمرے میں اکیلا تھا، مریسی اور سامانیہ دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ بے ساختہ میرا ہاتھ زیر جامہ کی طرف لنگ گیا۔ میں نے طمانینت کی گہری سانس لی۔ نیلگوں پتھر اور سیاہ موتی میرے پاس محفوظ تھا۔ میں نے کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ یہ کوئی 20-22 فٹ چوڑا اور 40-50 فٹ لمبا کمرہ ہوگا، لیکن وہ ختم ہونے ہی نہیں آ رہا تھا۔ چلتے چلتے ایک دروازہ دکھائی دیا تو میں اس کی سمت بڑھ گیا، لیکن میں نے مسلسل چلنے کے باوجود میرے اور دروازے کے درمیان فاصلہ قائم رہا۔ میں تھک کے فرش پر بیٹھ گیا۔ یہ تو بڑا ہی عجیب معاملہ تھا۔ یک بارگی میں اٹھ کر دوڑنے لگا، لیکن جو دروازہ 10-15 فٹ کی دوری پر دکھائی دے رہا تھا، کئی منٹ کی دوڑ بھاگ کے باوجود اتنے ہی فاصلے پر قائم تھا۔ یہ کیسا طلسم تھا؟ مجھے یاد آیا کہ نیلگوں پتھر بھی غیر مرئی دیوار کو طے کرنے یا پار کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہو سکا تھا، تو یہاں کے قوانین دوسرے ہیں۔ یہاں نیلگوں پتھر کی کراماتی حیثیت صفر ہو گئی تھی۔ تو کیا دیوی اشتہار دیوتاؤں کے اس وردان سے بھی طاقتور ہے؟ کیا اشتہار کی حکومت میں کسی دوسرے دیوتا کا عمل داخل نہیں ہے؟ بے شمار سوالات میرے ذہن میں چکرانے لگے۔ آخر یہ کون سی جگہ ہے؟ مریسی اور سامانیہ کہاں ہیں؟ اور وہ سونگھنے والا آدمی، کیا نام تھا اس کا؟ میں نے ماتھے پر ہاتھ مار کے سوچا۔ عجیب سا نام تھا، بلکہ دونوں ہی نام عجیب تھے۔ میں سوچ رہا تھا، یہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ میرے کانوں میں اپنی ہی آواز آ رہی تھی۔ بے تربے عجیب و غریب واقعات نے میری عقل قبض کر دی تھی۔ میری سوچیں گڈ مڈ ہو رہی تھیں۔ میں بادشاہ ہوں؟ نہیں، میں شہزادہ ہوں؟ نہیں، میں طلال صدیقی ہوں؟ بالکل نہیں، میں بلال ہوں، جزیرے پر بوجھ ڈھونڈنے والا۔ میں توروا سے پیار کرتا ہوں؟ نہیں، میں سامانیہ کا محبوب ہوں؟ نہیں، میں دیوی اشتہار کا عاشق ہوں، جس کے حسن کے قصیدے سن کے لوگ حواس باختہ ہو جاتے ہیں، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ اپنے کلیجے نوچ لیتے ہیں، جس کی دلکش آواز کانوں کے قید کو ویران کر دیتی ہے، اور جس کی خلوت کے لیے لوگ ہنستے مسکراتے آگ کی سیج پر بیٹھ کے بھسم ہو جاتے ہیں۔ سب بکواس ہے۔ میں دفتن چلا اٹھا۔ میں حواس کھو رہا تھا، پاگل ہو رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں بادشاہ، اربوں جل پریوں، جل پریزادوں کا بادشاہ، جس کی تلاش میں ہزاروں سال تک دیوتا اپنے رتھ زمین پر بیچتے رہے۔ میں ہوں وہ شہزادہ، مگر میرا نام کیا ہے؟ کیا میں طلال ہوں یا میں بلال ہوں؟ میں کون ہوں؟ میں ہذیانی کیفیت میں چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، لیکن نہ کمرے کا طول و عرض طے ہو رہا تھا، نہ کوئی میری آواز سن رہا تھا، اور نہ کوئی سامنے آ رہا تھا۔ چیختے چیختے میرا گلا بیٹھ گیا، آواز بلند ہو گئی اور میرے آنسو بہنے لگے۔ میں بہت دیر تک روتا رہا، سسکیاں لیتا رہا، مگر نہ کوئی آیا، نہ کسی نے پکارا، نہ کسی نے تسلی دی۔ میں خود ہی لڑتے لڑتے بے حواس ہو گیا۔ نہ جانے کتنا وقت یوں ہی گزر گیا۔
آپ کہاں ہیں شہزادے؟ اچانک ایک جانی پہچانی آواز نے مجھے متوجہ کر لیا۔ میں نے گردن موڑ کے دیکھا، سامنے ثمانیہ موجود تھی۔ میں آپ کو ڈھونڈنے آئی ہوں۔ انہوں نے آپ کو بند کر دیا، یہ بڑے ظالم ہیں، اپنے جادو کے زور سے سچ کو جھوٹ میں اور زرے کو پہاڑ میں بدل دیتے ہیں۔ لیکن تمہیں بھی تو انہوں نے اپنی قید میں رکھا ہوا تھا۔ پھر میں نے سوال کیا، کیا ہم یہاں آزاد ہیں؟ ہاں، ثمانیہ نے جواب دیا۔ خلخال نے سردار شمشاد کو ہمارے متعلق خصوصی ہدایت دی ہے۔ وہ قبیلے کا سب سے بڑا کاہن اور پر اسرار قوتوں کا ماہر ہے۔ اس قبیلے میں وہ دیوی کا سب سے بڑا پجاری ہے۔ تو اس کو ہم میں ایسی کیا خاص بات محسوس ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بدن کسی دوسرے کی خلوت سے محفوظ ہیں۔ دیوی کی قربان گاہ میں ایسے ہی جوان لڑکے لڑکیوں کو قربان کیا جاتا ہے جو کبھی کسی سے خلوت نشین نہ ہوئی ہو۔ اچھا، میں نے ہنس کے کہا۔ آپ ہنسے کیوں؟ ثمانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ جو بات عام لوگوں کے لیے عام لوگوں میں باعث فخر ہے، وہ ہماری قربانی کی وجہ بن گئی۔ اس بات پر تو میں نے غور ہی نہیں کیا، ثمانیہ نے کہا۔ پھر پوچھا، کیا آپ کو کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا؟ بالکل نہیں، میں نے فوراً جواب دیا۔ موت جب آنی ہے آ جائے گی، اس کے لیے کیا تردد کرنا؟ کیا ہماری فکر سے موت نہ دور ہوگی نہ ٹلے گی؟ اور اگر ابھی موت نہیں آنی تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب ہی تو آپ ہمارے شہزادے ہیں، بادشاہ ہیں، جو نڈر ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہر صورتحال کا سامنا کر سکتے ہیں۔ میرے شہزادے، میرے بادشاہ، آپ غیر معمولی ہیں۔ اس نے جھک کے میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ یہاں کیسی بادشاہ؟ میں نے کہا۔ کس کام کے غیر معمولی؟ ایک مصیبت سے نکلتے ہیں تو دوسرے میں پھنس جاتے ہیں۔ بادشاہ ہمیشہ بادشاہ ہوتے ہیں، حالات و واقعات کی قید میں اس کی حیثیت پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتی۔ اب خود کو معمولی نہ سمجھے، آپ پر آہستہ آہستہ آپ کا راز کھلے گا۔ راز؟ میں نے پوچھا۔ کون سا راز؟ پہلیاں کیوں بجھوا رہی؟ جو ہم جانتے نہیں وہ راز ہی تو ہے، ثمانیہ دھیرے سے کہا۔ اچانک مجھے مریسی کا خیال آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، مریسی کہاں ہے؟ اس کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا، کہیں وہ اس کو مار پیٹ تو نہیں رہے؟ میں نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں، ثمانیہ نے بتایا۔ وہ کچھ دیر مجھے بار پتہ نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر بولی، میرے شہزادے، جل پریشا کی ایک شہری آپ کی خادمہ اور جانثار کی حیثیت سے سب سے پہلے آپ پر قربان ہوگی۔ یہ میرا فرض، میری خوش نصیبی اور میری محبت کا نام ہے۔ ایسا مت کہو، میں نے اس کی بات کاٹی۔ آپ مجھے میرے حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ مجھے اپنی قسمت پر فخر رہے گا اور میں دیوتاؤں کے حضور سرخرو ہو کر حاضر ہو سکوں گی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا۔ میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ پر کیفو کچھ بھی کہے، میں اسے کسی بھی صورت موت سے ہمکنار نہیں ہونے دوں گا۔ میرے دل ہی دل میں یہ پختہ فیصلہ کر چکا تھا۔